زیبا کچن صاف کر کے دوپہر کے لیے فریج میں سے سبزی نکال کر کاٹ دو اور پھر دوپہر کے بعد چولہے پر چڑھا دینا۔ رقیہ بیگم نے زیبا کو حکم دیا۔ نہیں بیٹا، تم بس برتن کچن میں رکھو اور کمرے میں جا کر پڑھو۔ تمہارے ایگزامز ہیں، جاؤ، شاباش۔ زیبا نے شکرگزار نگاہوں سے ماموں کو دیکھا۔ اور ہاں، جب تک تمہارے امتحان نہیں ہو جاتے مجھے تم کام کرتی نظر نہ آؤ۔ وہ مسکرائے۔ جی ماموں۔ زیبا خوش ہو گئی۔ وہ کام نہیں کرے گی تو کیا فرشتے آئیں گے؟ رقیہ بیگم کو وقار صاحب کی بات پر غصہ آ گیا۔ فرشتے نہیں آئیں گے بیگم، بلکہ آپ کام کریں گی۔ بچی کے امتحان ہیں، تھوڑے دن تو اس کی جان بخش دو۔ اس کے کوئی انوکھے امتحان نہیں ہیں کہ جان بخش دوں۔ رقیہ بیگم کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ میں تو جیسے ظلم کے پہاڑ توڑتی ہوں، بس ذرا گھر کا تھوڑا کام ہی تو کرواتی ہوں۔ بس ہی کام کرتی ہے، سارا دن تو کولہو کے بیل کی طرح کام میں جٹی رہتی ہے۔ جب دیکھو تو کبھی کچن اور کبھی دوسرے کام۔ میں کچھ بولتا نہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں دیکھ نہیں رہا، سمجھی آپ؟ وقار صاحب کو غصہ آ گیا۔ اور رہا کام کا سوال، تو اگر تھوڑے دن آپ کر لیں گی تو شان میں کمی نہیں آ جائے گی، اور اگر زیادہ ہی کام لگ رہا ہے تو اپنی بہن کو یا پھر ان کی بیٹیوں کو بلا لیں، ویسے بھی ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتی ہیں، بھاگی ہوئی آ جائیں گی، آپ کا دل بھی لگ جائے گا اور کام بھی کروا دیں گی۔ وہ بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے، غصے سے اخبار پٹکا میز پر اور اٹھ گئے۔ بلا لو اپنی بہن کو، انہیں تو ویسے ہی وہ کھٹکتی رہتی ہیں۔ رقیہ بیگم کا پارا کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امتحان کے باوجود وہ تھوڑا بہت مامی کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ وہ جو بھی کہیں یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے اسے پالا تھا۔ بے شک وہ کبھی کبھی بہت غصہ کر جاتی تھی، مگر پھر بھی زیبا ان کی عزت کرتی تھی۔ اب ویسے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سفیدی ان کے بالوں میں بڑھ رہی تھی، اور اسی وجہ سے کبھی جوڑوں میں تو کبھی کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ انہیں زیادہ کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے امتحانات کیا ختم ہوئے، اسے لگا کہ اس کے دوسرے امتحان شروع ہو گئے ہیں۔ مامی کے ساتھ کبھی ایک مارکیٹ تو کبھی دوسرے مارکیٹ کے گھر میں گھن چکر بن کر گھومنا، کبھی کسی دوپٹے کو گوٹا کناری لگانا، کبھی کوئی سوٹ سلنا۔ وہ بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی۔ قیمتی کپڑے تو وہ درزی سے سلوا رہی تھیں، کچھ گھر میں پہننے والے کپڑوں کی ذمہ داری انہوں نے زیبا کو دے دی تھی۔ وہ دوپٹے لے کر بیٹھی لیس لگا رہی تھی جب حمیرہ کو اور رضوان آ گئے۔ آداب خالہ، حمیرہ کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ لاؤنج میں بیٹھے سبھی لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آداب میری بچی۔ انہوں نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بنائی۔ زیبا کا رضوان کو دیکھ کر سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی ابھرنے لگی، جبکہ رضوان لالی ٹپکتے منہ سے ہنس ہنس کر اسے گھور رہا تھا۔ ارے تو ابھی تک بیٹھی ہے، جا کر چائے لا، چل اٹھ۔ رقیہ بیگم نے اسے بیٹھے دیکھا تو گرجی۔ جی، وہ اٹھ گئی۔ تم نے شادی کی تیاری کر لی علی؟ حمیرہ علی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بس ہو رہی ہے، وہ ٹی وی پر نظریں جمائے بولا۔ میری تو دوڑیں لگ رہی ہیں، پتہ ہے خالہ، میں نے پورے 6 جوڑے بنوائے ہیں اپنی بہن کی شادی کے لیے، اور ڈھیروں شاپنگ کر رہی ہوں۔ وہ ایسے بولی جیسے پتہ نہیں کتنا نیک کام کر رہی ہو۔ علی کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ زیبا چائے کی ٹرے اور دوسری چیزیں لے کر آ گئی۔ رضوان نے ایک گندی نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس صوفے کے بالکل سامنے بیٹھا تھا جہاں زیبا پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنی چیزیں اٹھائیں۔ چائے تو بڑی کڑک بنائی ہے تم نے زیبا، بالکل اپنی طرح، وہ دانت نکال کر بولا۔ جبکہ زیبا نے پہلو بدلا، وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اسے نظر انداز کرنے کی۔ رضوان کی گندی نظر اسے اپنے اندر چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بے چینی کو علی نے صاف محسوس کیا۔ اس نے ایک کڑی نظر رضوان پر ڈالی، مگر وہ کھانے میں لگا ہوا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔
زیبا کو یوں علی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا دیکھ کر حمیرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ علی تھوڑا پھیل کر بیٹھا تھا اور زیبا دونوں پاؤں اوپر کیے ایک طرف تھی۔ دونوں میں مشکل سے 2-3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ حمیرہ شمائلہ کا سوٹ لائی؟ رقیہ بیگم نے پوچھا۔ حمیرہ کدھر ہو تم؟ رقیہ بیگم نے کندھے سے ہلایا۔ جی خالہ لائی ہوں۔ وہ بیگ سے سوٹ نکالنے لگی۔ خالہ کو دیکھ کر اس نے علی کو دیکھا۔ وہ زیبا کو غور سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ گوٹا لگانے میں لگی ہوئی تھی۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ کا ایک کونا اور گوٹے کو دیکھنے لگا۔ خالہ کوئی کام ہو تو آپ مجھے بلا لیا کریں، حمیرہ اونچی آواز میں بولی۔ آپ اکیلے ہوتی ہیں نا؟ وہ زیبا کو گھور کر بولی۔ او جیتی رہ تو، رقیہ بیگم خوش ہو گئی اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اکیلی کیوں؟ زیبا ہے نا، تم اپنے گھر کام کر لیا کرو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ علی نے بہت پر انداز زور دیا۔ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ حمیرہ نے اس کے لہجے پر بے عزتی محسوس کی۔ چلو رضوان، وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی جبکہ زیبا ان سب سے بے خبر اپنے کام میں لگی تھی۔ اس دونوں کے جاتے ہی زیبا نے سکھ کا سانس لیا۔ شادی کی تیاری کی وجہ سے دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ علی نے زیبا کی حرکتیں نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی رضوان آتا تھا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی آ جاتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی یا پھر سامنے سے ہٹنے کی، جبکہ رضوان کے جملے اور اس کا دیکھنے کا انداز زیبا کو لوفرانہ محسوس ہوتا تھا۔ کچھ اس کا حلیہ بھی ویسا ہی تھا۔ جہاں تک خالہ کے گھر آنے جانے کی بات آتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال جاتی۔ آج بھی خالہ اور رضوان آئے ہوئے تھے اور وہ شربت دے کر اوپر چلی گئی۔ رضوان بھی شربت پی کر اٹھ گیا۔ اس کے قدم اوپر کی طرف اٹھتے دیکھے تو علی بھی اٹھ گیا۔ آپا، میں آپ سے ایک خاص بات کرنے آئی ہوں آج، ذکیہ بیگم رازدارانہ لہجے میں بولی۔ خیریت تو ہے نا؟ رقیہ بیگم گھبرا گئی۔ ہاں آپا، خیریت ہے۔ کہنے آئی تھی کہ تم بارات پر اس منحوس لڑکی کو لے کر نہ آنا۔ میں نہیں چاہتی ہمارے بچوں کا اتنا بڑا دن اس منحوس کی وجہ سے برباد ہو یا ان کی آنے والی زندگی خراب ہو۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ اس کے قدم آتے ہی میری سانس چل بسی تھی، اسی لیے تو آپا، باقی سب دن تو چلو برداشت کر لیں گے، مگر بارات میں تو ہرگز نہ لانا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چھوڑ آنا، ٹھیک ہے؟ وہ اطمینان کر لینا چاہتی تھی۔ تم فکر نہ کرو، کر لوں گی کچھ نہ کچھ، رقیہ نے تسلی دی۔ آج مائیوں کا فنکشن تھا، آج اس کا جانا ضروری تھا۔ حالانکہ رضوان کا سوچ سوچ کر اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا کہ وہ سر سے پاؤں تک سلگ جاتی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کرے۔ اگر ماموں سے کرتی تو یقیناً بدتمیزی ہو جاتی۔ ولی بھائی کا موڈ وہ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی اور مامی تو کبھی اس کا یقین نہ کرتی، اور رہا علی تو اس نے کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھی تھی، اس لیے کڑوا گھونٹ پی گئی۔ بے دلی سے تیار ہو کر نیچے آئی۔ نیچے مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ مہمانوں سے ملتے ملاتے وہ اپنی پریشانی بھول گئی۔ ارے زیبا ادھر آ، مامی نے اسے بلایا۔ ارے تو نے تھال تیار کر لیا تھا؟ جی مامی، میں نے سب رکھ دیا، بس وہ پھولوں کے گہنے نہیں ہیں۔ اچھا یاد دلایا تو نے۔ علی ادھر آ جلدی۔ انہوں نے علی کو جاتا دیکھا تو بلا لیا۔ تم پھولوں کے گہنے لے کر آنا، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ایسا کروں گا کہ جاتے وقت لے لوں۔ چلو ٹھیک ہے زیبا، تم علی کے ساتھ آنا، وہ زیبا سے بولی، اور ہاں کوئی گڑبڑ مت کرنا، سمجھی؟ جی مامی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ پیلا اور لال جوڑا پہنے ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی نے پہلی بار شاید اسے غور سے دیکھا۔ علی یار، تم سب مہمانوں کو گاڑی میں بٹھاؤ اور بیگم تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وقار صاحب بھی بزی انداز میں نظر آئے۔ جی ابو، میں سب کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں اور آپ اور امی اپنی گاڑی میں چلیں، میں پھر بائک پر آ جاؤں گا، آپ نکلیں کیونکہ ڈرائیور آپ کو فالو کرے گا۔ علی نکلتے ہی بولا، زیبا تم بھی علی کے ساتھ بائک پر آنا۔ اچھا، رقیہ بیگم بولیں۔ جی مامی۔ وہ ایک بار پھر تھال دیکھنے لگی کہ کہیں بھولے سے بھول تو نہیں رہی، کیونکہ
تھوڑی سی غلطی کا مطلب جگ ہنسائی، کیونکہ مامی 100 بندوں کے سامنے بھی اس کی بے عزتی کرنے سے چوکتی نہیں تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی علی کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر خالی ہو چکا تھا اور وہ اب تک نہیں آیا۔ ارے زیبا، تم گئی نہیں؟ ولی نے اسے اکیلا دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ نہیں بھائی، مجھے علی بھائی کے ساتھ جانا ہے اور